MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ وہ بارش کے موسم میں جیسے پرندے اور پتنگے اور مینڈک وغیرہ نکل کے آتے ہیں، پھر موسم تبدیل ہوتے ہی گم ہو جاتے ہیں، ویسے ہی یہ کہاں سے پبلک نکل کے آتی ہے پتہ نہیں ہے رمضان المبارک میں۔ پھر اس کے بعد رپورٹ لکھوانا پڑتا ہے کہ کئی مسلمان اپنے اپنے جسموں اور گھروں کے ساتھ غائب ہو گئے، پتہ نہیں کہاں گئے، اور وہ کون سی رپورٹ لکھنے سے بھی واپس نہیں آتے، پھر ان کو رمضان کا چاند نظر آنا۔ ایک دن پہلے بھی چاند رات کو بھی اعلان ہو جائے نا جی کہ آج چاند نظر نہیں آیا، پھر وہ پبلک نہیں آتی۔ گویا کہ مرضی تمہاری ہے، رب کی مرضی ہے ہی نہیں۔ نماز تو اب بھی فرض ہے، غیر رمضان میں بھی فرض ہے، لیکن ہم مسجدیں بھرتے کب ہیں؟ رمضان میں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری مانو۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، تیری ماننے کا نہیں ہے، الٹا کہتے ہیں کہ میری مرضی، میں عبادت کروں گا۔ یہ مرضی کی عبادت چلتی نہیں میرے بھائی۔ پورا آپ منظر اپنے ذہن میں رکھیں، شہر رمضان الذی سے لے کر وانتم تعلمون تک، ہر جگہ کرو یا نہ کرو، یہ کرو یہ مت کرو، ایسا کرو ایسا نہ کرو، کس کی مرضی ہے؟ تمہاری ہے یا رب کی ہے؟ رب العالمین کی مرضی ہے، اور رب العالمین آپ کو بتا رہا ہے کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ گیا، روزہ رکھو۔ ایسے ہی حکم ہے، مسلمان ہو گئے نماز پڑھو، دونوں رب نے ہی حکم دیے۔ ہاں، نماز کی اہمیت پر اتنا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کر ایک نماز بھی کوئی چھوڑا تو وہ کافر۔ پورا طریقہ قرآن میں موجود ہے، عام نمازوں کا مکمل پورا طریقہ نہیں ہے، لیکن جنگ کی نماز کا ہے۔ ایسے وقت میں بھی نماز معاف نہیں۔ وہی رب حکم دیتا ہے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرو میرے بھائیوں۔ ہم کہتے ہیں کہ رمضان کے روزے کی تو ہم پابندی کریں گے، نماز کی نہیں کریں گے۔ تو یہ رمضانی کیا ہے؟ آپ کے دل کی ہے، آپ کی منمانی چلتی ہے رب کے پاس۔ اگر کل کے دن رب العالمین کہہ دے کہ تو میری باتوں کو مانتا ہی نہیں تھا، اپنی مرضی سے مانتا تھا، تیری کی عبادت قبول نہیں، اور اٹھا کے تمہارے چہروں پہ پھینک دے، تو پھر ہمارے لیے کون سا راستہ باقی ہو جائے گا میرے بھائیو؟ اللہ کے رسول آپ کہیے، مطلب کیا ہے؟ ہم سب کو کہنا ہے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب اللہ تیرے لیے ہے۔ بس یہ تو نے عطا کی ہے، یہ جسم، یہ مشین، یہ سب کچھ تیری رضا میں زندگی گزارتا رہتا ہوں میں۔ بس مومن اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ کا معاملہ بالکل الٹ ہے میرے بھائیو، یہ صرف رب ہی کہہ سکتا ہے۔ نہ مانگو تو رب ناراض ہو جاتا ہے، نہ مانگو تو رب ناراض ہو جاتا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ کے رسول ان سے کہو کہ لوگ مجھے پکارے، میں پکار کو قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ دعا نہیں کرتے ہیں وہ دراصل میرے سے استکبار کرتے ہیں، تکبر میں پڑ جاتے ہیں۔ ترمذی کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، ایک وقت میں اللہ تبارک و تعالی ہر دن افطاری کے وقت میں ایک دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، ایک دعا۔ تو ایسا کرو کہ 30 دن کی 30 دعائیں مقرر کر کے رکھ لو، ڈائری میں لکھ کے، ہر افطار میں ایک دعا کثرت سے مانگا کرو، ایک ہی مانگو، قبول ہو جائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ابھی جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185، 86، 87 اور 88 4 آیتیں تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. کیوں اتارا گیا؟ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے اور نشانیاں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فرق کرنے کی تمیز عطا کرنا ہے حق و باطل کو، اور اس کے اندر سراپا ہدایتیں ہیں ہر ایک کے لیے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جو کوئی اپنی زندگی میں اس مہینے کو پالے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. حکم فلیصم. ومن کان مریضا، ہاں اگر کوئی مریض بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، کہ وہ اپنی گنتی دوسرے ایام میں پوری کر لے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ مرض کی وجہ سے روزہ رمضان میں چھوڑے یا مسافر کی وجہ سے روزہ رمضان میں چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کی گنتی مقرر ہونا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، اور وہ رمضان کے بعد اس کو پورا کر لے. برابر جتنے روزے چھوڑے وہ روزے مکمل کر لے. فمن شہید منکم الشہر فلیصم سے حکم نکل گیا
کہ کسی کی ایکسکیوز نہیں ہے، آپ کو رکھنا ہی رکھنا ہے، جو بھی پائے اسے زندگی میں رمضان المبارک کو۔ لیکن دو مستثنا کیا رب العالمین نے، ایک وہ جو مریض ہے اور ایک وہ جو مسافر ہے، وہ اگر چھوڑے تو گنتی پورا کر لے۔ فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اس روزے کی مشقت سے یہ نہ کوئی انسان سمجھ لے کہ اللہ ڈکٹیٹر ہے، نعوذ باللہ، اللہ مشقت چاہتا ہے، نہیں، اللہ کہتا ہے اللہ تو تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، ہرگز بھی تنگی نہیں چاہتا۔ اب ایک بات اہم ترین نوٹ کرنے کی ہے، بظاہر تو مشقت ہوتی ہے، بظاہر تو بڑی کیا ہے، انسان کو تردد ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، روزے میں اس کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، لیکن رب العالمین بندوں سے یہ کہتا ہے کہ اگر تم میری مانتے ہو تو میں تم سے زیادتی نہیں چاہتا ہوں، میں تم سے تنگی نہیں چاہتا ہوں، بلکہ میں تم سے آسانی چاہتا ہوں، آسانی چاہتا ہوں، اسی لیے تمہیں روزے کا حکم دیا ہوں۔ تو گویا کہ رب العالمین کی رحمت اور آسانی کا ایک مظہر ہے کہ یہ روزہ بجائے تمہارے لیے یہ تنگی ہے۔ اچھا یہ کیسے سمجھیں گے؟ یہ آیت کا ترجمہ مکمل ہونے دیں، میں آپ کو کیا ہے پھر اس کے بعد اس کے تفصیلات بھی بیان کروں گا۔ فرمایا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تو گنتی پوری کرو، یعنی 29 کو چاند نظر آ گیا، 29 نہیں تو 30 کی گنتی پوری کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی تکبیر بیان کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ اکبر، تکبیر کے صیغے کو اللہ اکبر کہتے ہیں، تو اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ کب؟ جب یہ تکمیل ہو جائے۔ اسی واسطے عید الفطر میں سب سے اہم ترین حمد کیا ہوتی ہے ہماری؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اسی حکم کے تحت ہے کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تمہارے لیے کیا ہے، شکر کا موقع ہو، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اب یہ پورا تو رمضان المبارک میں روزے کی اہمیت اور احکامات پہ آ گئی یہ آیت۔ اب اس کے بعد کی آیت بظاہر لا تعلق دکھتی ہے، لیکن بہت اہم گہرا تعلق ہے۔ فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں عنی، میرے بارے میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عنی، یہ خاص طور پر نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ کسی چیز کو ڈھونڈنے میں، کسی چیز کی تلاش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا کہ میرے بندے مجھے تلاش کرتے ہیں، جب میرے بندے آپ سے پوچھ کے میرے بارے میں تلاش کرتے ہیں، یعنی ایڈریس معلوم کرتے ہیں کہ کہاں ہے رب، فرماؤ ان سے فإنی قریب، میں بہت قریب ہوں تمہارے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ تمہیں دکھتا نہیں ہے اور دیکھنے کی سکت بھی تم نہیں رکھتے ہو، ورنہ تو اللہ کی رحمتیں، اللہ تبارک و تعالی کا علم بالکل تمہارے قریب ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فإنی قریب، اور رمضان المبارک میں تو ایسا قریب ہوں کہ خاص طور پر فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اب اس کے لیے ایک دو باتیں تمہارے بھی پلے پڑ جانی چاہیے، تم بھی اس کو مضبوطی سے باندھ لو۔ اگر تمہاری پکار کو فوری جواب ملنا ہے اور قبولیت کا درجہ پانا ہے تو میری پکار کو بھی تم دراصل اپلائی کرو، مان لو۔ یہ بہت اہم ترین چیز ہے۔ خالی ہم کیا بولتے، بہت دنوں سے دعا کرتا میں قبولیش نہیں ہوتی۔ انہیں جب بلاتا رب العالمین، جب انہیں پکار لگاتا، تم کب قبول کیے کہ وہ تمہاری دعائیں قبول کریں؟ رب نے وہاں شرط لگائی ہے، پکارنے والا جب پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وہ بھی میرے پکار کو قبول کرے، وہ بھی میری باتوں کو مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لائے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، مجھے ہی پکارے، تب جا کے میں دعائیں سنتا بھی ہوں، جواب دیتا ہوں۔
ہماری حالت بالکل الگ ہے. آج کی ٹاپک ہے میری رمضانی نہ بنو، ربانی بنو. ہاں، اس میں یہ ٹکڑا بہت اہم ہے جس پر مجھے گفتگو آگے چل کے کرنا ہے. تمہاری پکار کو جواب رب العالمین ضرور دیتا ہے، لیکن رب نے کہا کہ میری پکار کو بھی سن، مجھ پر بھی ایمان لاؤ. ہاں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ. اب یہاں پر سراسر ہمارا اپنا چلتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ رمضان میں تو ہم ڈریں گے، رمضان میں تو ہم برابر تمام چیزیں اپلائی کریں گے، رمضان میں تو ہم کیا ہے مساجد کو بھر دیں گے. لیکن وہ اپنی مرضی پر موقوف ہے. ہم جب چاہیں گے نماز پڑھیں گے، ہم جب چاہیں گے روزہ رکھیں گے، ہم جب چاہیں گے تیری اطاعت کریں گے یا رب. جب تو چاہے گا تب نہیں کریں گے. اگر ہم تب کرتے نا، یہ جمعہ کا حال فجر کی حالت ہوتی ہماری. عام دنوں میں بھی حالت یہ ہوتی کہ ہر نماز میں اتنی پبلک آئے اور اتنی پبلک باہر نکلے تو اللہ تعالیٰ اس کا رعب و دبدبا ہی اتنا رکھا ہے کہ پھر باطل کو سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی. کچھ نہ کرو، کسی کام کو نہیں بول رہا ہوں میں. رمضان المبارک کے 5 وقتہ نمازوں میں مساجد کو جیسے بھرتے ہیں، ویسے عام دنوں میں بھر کے دکھا دو. رب العالمین امید ہے کہ اپنی قسمت، ہماری قسمتوں کو بدل دے گا. لیکن دیکھتے آ رہے ہیں. میں نے شعور کی آنکھیں کھول کے بھی تقریباً 25 سال میں نے دیکھا ہے، کبھی نہیں تبدیل. وہ بارش کے موسم میں جیسے پرندے اور پتنگے اور مینڈک وغیرہ نکل کے آتے ہیں، پھر موسم تبدیل ہوتے ہی گم ہو جاتے ہیں، ویسے ہی یہ کہاں سے پبلک نکل کے آتی ہے پتہ نہیں ہے رمضان المبارک میں. پھر اس کے بعد رپورٹ لکھوانا پڑتا ہے کہ کئی مسلمان اپنے اپنے جسموں اور گھروں کے ساتھ غائب ہو گئے، پتہ نہیں کہاں گئے، اور وہ کون سی رپورٹ لکھنے سے بھی واپس نہیں آتے. پھر ان کو رمضان کا چاند نظر آنا. ایک دن پہلے بھی چاند رات کو بھی اعلان ہو جائے نا جی کہ آج چاند نظر نہیں آیا، پھر وہ پبلک نہیں آتی. گویا کہ مرضی تمہاری ہے، رب کی مرضی ہے ہی نہیں. نماز تو اب بھی فرض ہے، غیر رمضان میں بھی فرض ہے، لیکن ہم مسجدیں بھرتے کب ہیں؟ رمضان میں. غیر رمضان میں نمازوں کی حالت کیا ہے ہماری؟ 1 صف 2 صف. کلیتاً نماز ہی نہیں پڑھنے والا بھی کیا ہے رمضان میں پہلی صف میں ہوتا ہے. جو ریگولر آتے نا ان کو چپلوں کے پاس جگہ ملتی ہے، انہوں کبھی بھی چاہتے، کیونکہ ان کے آنے کا ٹائم ہی چوچ. انہیں نیا رمضانی جو آتا نا، انہیں 10-10 منٹ 15-15 منٹ پہلے آپ کو بیٹھا رہتا. کب؟ صرف رمضان میں. پھر اس کے بعد ایسا گم ہوتا گویا کہ اسے کیا ہے خاص طور پر سرٹیفکیٹ ملی ہوئی ہے رب کی طرف سے کہ دیکھ با تجھے میں الگ سے اگریمنٹ ڈال کے دے رہا ہوں، خالی رمضان میں پڑھ لے نمازاں، سیدھا جنت چل جانا. ویسے اس کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری مانو. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، تیری ماننے کا نہیں ہے. الٹا کہتے ہیں کہ میری مرضی، میں عبادت کروں گا. یہ مرضی کی عبادت چلتی نہیں میرے بھائیو. یہ پورا رمضان اور یہ روزہ آپ ذرا غور کر کے دیکھ لیں، اس میں آپ کو وہاں جگہ جگہ یہ پیغام ملے گا کہ دیکھو تمہاری مرضی چلتی نہیں، مرضی میری ہوگی، رب کی ہوگی. عبادت کا نام ہی وہی ہے، مرضی میری ہوگی. اب ذرا احکامات پہ نظر ڈال لو، پھر بھی یہی بات کیا ہے واضح ہو کے سامنے آئے گی. اگلی آیت میں فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے رمضان کی راتوں میں بیویوں سے ملنا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس کے مانند ہیں اور وہ ان کے لیے لباس ہے. شوہر بیوی کے لیے لباس ہے، بیوی شوہر کے لیے لباس ہے. علم اللہ انکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کنتم تختانون انفسکم، تم اپنے نفسوں کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ خیانتیں کرتے تھے. فتاب علیکم، لہذا رب نے رجوع کیا، رب نے توجہ کیا. وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا. فالآن باشروہن، اب تم رات میں بیوی سے مل سکتے ہو، تمہارے لیے جائز ہے.
وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور اللہ سے اس کا فضل بھی تلاش کرتے رہو. یعنی خالی بیوی سے ملنا ہی، عیش ہی، جنسی نوعیت ہی نہیں ہے، اس میں ایک اہم ترین بات اولاد ہے. تو اولاد بھی مانگا کرو رب سے. وہ سے لوگ کیا کرتے، شادی کر کو بھی 10 سال کے واسطے ان لگا الگ ہو گئے کہتے کئی کو تو بچے نکو بولے صاحب ابھی بچے چھیں ہمیں پڑھنے کو ہی ہمیں اس کا کینیڈا چلے گی میری بیٹی، انہوں بھی وہاں چھیں لیکن بول ڈالے ہمیں 10 سال تک کون باوا بولتا ہو. ابھی ان کی شادی سسرا یا کیا ہے، باپ بول رہا ہے. میں بول دیا ان کو 10 سال تک آپ کو الگ رہنا. تم لگا عجیب و غریب مسئلہ. اللہ کہتا ہے وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ نے جو لکھا ہے اس کو تلاش کرو، اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرو، صالح اللہ تعالیٰ ذریت عطا کرے. ہاں وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو. کب تک؟ یہ رمضان کی رات کی بات شروع ہو رہی ہے. تو فرمایا بیوی سے ملو، اولاد تلاش کرو، دعائیں کرو، اور آگے فرمایا کلو، کھاؤ پیو. کب تک؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے بالکل واضح ہو کے الگ ہو جائے اور فجر طلوع ہو جائے. یعنی پہلے کیا ہوتی ہے، رات کے اندھیروں کو چیرتے ہوئے ایک طرح کی روشنی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں صبح کاذب. وہاں سے تم کو کیا ہے سحری کھڑا دینا ہے، نہیں، بلکہ اس حد تک واضح ہو جائے کہ تمہارے لیے اعلان ہو جائے کہ روشنی تھوڑا سا اچھی طرح چیزوں کو واضح کرنے لگے اور فجر کا اعلان ہو جائے. فجر کی اذان تک، اذان تک کا مطلب ہر مسجد کی اذان نہیں، غلطی سمجھ لینے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں اپنے اپنے مساجد میں الگ الگ اوقات میں اذان رکھتے ہیں. لیکن اذان کی وقت کے شروعات، اصل میں اذان کے وقت کی شروعات کب ہوتی ہے؟ جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اذان کا وقت شروع ہوتا ہے. بعض مساجد میں اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ جیسے ہی ختم ہو ویسے اذان. تو اذان سنتے ہی آپ کو کیا کرنا ہے، سحری رکا دینا ہے من الفجر. پھر فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، رات تک اپنا روزہ پورا کرو. گویا معلوم ہو گیا کہ دن پورا روزہ رکھنا ہے. تو اب بعض لوگوں کو خیال ہو سکتا ہے ہمارے رات کے بادشاہ ہیں نا لوگ، ان کو کیا ہے رات شروع ہوتی تھی 12 بجے رات کے، تو اتنا وقت رکھنے کا مولوی صاحب نہیں. شریعت اسلامیہ میں رات جیسے ہی غروب ہو جاتا سورج، وہاں سے رات ہے. یاد رکھیے، سورج جیسے ہی غروب ہوا وہ رات ہے، طلوع ہوا دن ہے. ہمارا اپنا سسٹم بدل گیا تو ہم 11-12 بجے اسے رات سمجھتے، نہیں، وہیں سے رات. تو جیسے ہی غروب ہو جائے تمہارا روزہ وہاں سے کیا ہے، کھول لینا چاہیے. اتم الصیام الی اللیل. پھر ایک حکم اس کے ساتھ لگا دیا گیا اس واسطے کہ وہ اہم ترین اصول تھا اس کا. فرمایا ولا تباشروہن، اور بیوی سے کوئی تعلق نہ رکھو اس وقت بھی. وانتم عاکفون فی المساجد، جب تم مسجدوں کے اندر اعتکاف کرتے ہو. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں مقرر کردہ، فلا تقربوها، اسی قریب بھی مت جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لوگوں سنو، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، حرام طریقے سے نہ کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، یا اپنے کاموں کو، ناجائز کاموں کو کرانے کے لیے رشوت دے کر اپنے کام کراؤ. تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ رشوت کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے کاموں کو کروانے کے لیے رشوتیں دے کر اپنے کام کو نہ کرواؤ. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم ایک فرقے کا، ایک جماعت کا کیا کر سکو، کھانا یا ان کا مال کھا سکو حرام طریقے سے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو. یہ میں نے لفظی ترجمہ ان آیتوں کا اس واسطے کیا کہ آپ کو رب العالمین کی ڈائریکٹ وہ عطا جو رب العالمین نے قرآن مجید میں دی ہے وہ آپ کو سنا دو.
اب آئیے اس کے لب لباب کی طرف، پورا آپ منظر اپنے ذہن میں رکھیں، شہر رمضان الذی سے لے کر وانتم تعلمون تک ہر جگہ کرو یا نہ کرو، یہ مت کرو، ایسا کرو ایسا نہ کرو، کس کی مرضی ہے؟ تمہاری ہے یا رب کی ہے؟ رب العالمین کی مرضی ہے، اور رب العالمین آپ کو بتا رہا ہے کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ گیا، روزہ رکھو۔ ایسے ہی حکم ہے، مسلمان ہو گئے نماز پڑھو، دونوں رب نے ہی حکم دیے۔ ہاں، نماز کی اہمیت پر اتنا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کر ایک نماز بھی کوئی چھوڑا تو وہ کافر۔ ہاں، بڑے بڑے علماء کے نزدیک یہاں تک ہے کہ اسے مسلمانوں کی قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے، اور مستقل بے نمازی ہے تو میاں بیوی کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے۔ ہاں، نمازی عورت ہے، بے نمازی شوہر ہے، اور اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے یا نہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے ایک کافر ایک مسلمان دونوں زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ نماز نہ پڑھنے والا دائمی طور پر کافر، پڑھنے والی عورت مسلمان، کافر اور مسلم کا نکاح تو نہیں ہو سکتا۔ اس حد تک علماء اسلام نے اس کی سنگینی کو بتایا ہے، اور رب نے کہا ہے کہ 88 مرتبہ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز 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 نماز، حتیٰ کہ کسی حالت میں معاف نہیں ہے، حتیٰ کہ قرآن میں ایک پوری آیت ہے جس میں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ کب؟ جنگ کی حالت۔ یا رب تب بھی معاف۔ اللہ کے لیے جہاد میں نکلے ہیں صحابہ، اور ادھر سامنے دشمن ہے، زبردست لڑائی ہے، اتنی تیز ہے کہ 1 منٹ کا وقفہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کریں گے تو دشمن ہلہ بول دے گا یا آ کر فتح پا لے گا۔ ایسے وقت میں مغرب کا ٹائم، ایسے وقت میں عشاء کا ٹائم، ایسے وقت میں فجر کا ٹائم، ایسے وقت میں ظہر کا ٹائم، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم بعد میں پڑھ لو، بلکہ اسی حالت میں نماز کیسے پڑھنا ہے اللہ نے پوری آیت اتاری۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، پوری آیت اور پورا طریقہ سکھایا کہ امام کھڑا ہو جائے گا، ایک ٹکڑی نماز پڑھے گی، اور امام ایک رکعت کے بعد بیٹھ جائے گا، ایک رکعت اٹھ کے دوسرے لوگ پڑھ لیں گے، پھر وہ ٹکڑی جا کے جہاد کرے گی، جو جہاد کرنے والی ٹکڑی تھی وہ آ کے پھر اس امام کے ساتھ جوائن ہو جائے گی، پھر ان کی ایک رکعت امام پڑھائے گا، پھر وہ ایک رکعت اٹھ کے دوسری کیا ہے رکعت پوری کریں گے۔ یہ پورا طریقہ قرآن میں موجود ہے۔ عام نمازوں کا مکمل پورا طریقہ نہیں ہے، لیکن جنگ کی نماز کا ہے۔ ایسے وقت میں بھی نماز معاف نہیں، ایسے وقت میں بھی وہی رب حکم دیتا ہے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرو۔ میرے بھائیوں، ہم کہتے ہیں کہ رمضان کے روزے کی تو ہم پابندی کریں گے، نماز کی نہیں کریں گے، تو یہ رمضانی کیا ہے؟ آپ کے دل کی ہے، آپ کی منمانی چلتی ہے رب کے پاس۔ اگر کل کے دن رب العالمین کہہ دے کہ تو میری باتوں کو مانتا ہی نہیں تھا، اپنی مرضی سے مانتا تھا، تیری کی عبادت قبول نہیں، اور اٹھا کے تمہارے چہروں پہ پھینک دے، تو پھر ہمارے لیے کون سا راستہ باقی ہو جائے گا؟ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، اللہ سے ڈرو، اللہ سے کھلواڑ نہ کرو، اللہ سے مذاق نہ کرو۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ تمہاری زندگی میں جب بھی جو بھی حکم دیا ہے وہ حکم ہی ہے، اس کو ماننا ہی مسلمانیت ہے۔ اپنی مرضی سے ماننا، اللہ کی قسم، وہ مسلمانیت نہیں ہے۔ یہی ہمیں سکھایا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم سے کہا کہ اپنے بیٹے پہ چھری رکھ دو، رکھ دیا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے کیا کیا تھا، جنت سے دمبا اتار دیا تھا، لیکن پہلے کہا کہ رکھ دو، رکھ دیا۔ ان کو پتا نہیں تھا کہ میرا بیٹا ذبح نہیں ہوگا اور دمبا آ جائے گا۔ اللہ نے بعد میں انتظام کیا جو ان کو پتا نہیں تھا۔ ویسے ہی ہمیں حکم دیا کہ جو کہا جائے کرو، مسئلہ ختم۔ تو رمضان کا تمام تر انحصار اطاعت ہے۔ اصل میں جو کرو، کھانا پینا تمہاری مرضی، لیکن رمضان میں کہا کہ دیکھو، دن میں نہ کھاؤ، رات میں کھاؤ۔ رات میں کہاں تک کھاؤ جی؟ آخر تک کھاؤ جی، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں،
حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، فجر تک کھاؤ، ہاں کھاتے رہو، لیکن اس کے بعد ایک لقمہ بھی نہیں کھانا، ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پینا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کو تو تم مانتے ہو، لیکن دوسری باتوں کو نہیں مانتے۔ عورتیں حجاب کو نہیں مانتے، مرد داڑھی کو نہیں مانتے، شادی بیاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا حکم دیا ویسے نہیں مانتے، نجی زندگی میں اپنے عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے نہیں مانتے، کمرے کی زندگی میں اپنی منمانی، گھر کی زندگی میں اپنی منمانی، باہر کی زندگی میں اپنی منمانی، تجارت میں اپنی منمانی۔ یہ پھر کیا ہے؟ تمہارا اپنا ماننا کیا رب العالمین کے پاس آپ کو نجات دے گا؟ رب نے جیسے بتایا ویسے ماننا ہے، کہا کہ یہاں تک کھاؤ کھاؤ، نہ کھاؤ نہ کھاؤ۔ اور اسی طرح میں نے پہلے ہی بتایا تھا، جیسے ہی سورج غروب کھا لو تو کھا لو، نہیں کھائیں گے تو اللہ کو پسند نہیں۔ یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ خیر میں رہیں گے جب تک کہ افطاری جلدی کریں گے۔ کیا مطلب؟ اللہ کا حکم ہی اصل، یہاں تک مت کھاؤ نہ کھاؤ، اب کھا لو کھا لو، ایک منٹ بھی ضائع نہ کرو۔ سورج غروب ہوا پہلے ہاتھ میں کیا ہے؟ جو ہے، پانی ہے، کھجور ہے، جو کھا لو۔ کیا مطلب؟ اللہ میری مرضی نہیں، تو نے کہا یہاں تک کھاؤ، کھایا، نہ کھاؤ نہ کھایا، اب کھاؤ کھائے، مسئلہ ختم، مسئلہ ختم۔ ایک انسان کے پاس روزے میں ہے کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، ہاں روزے کا وقت ہو گیا، روزے کا وقت ہو گیا، بڑا نہیں، سموسہ نہیں، گنجی کا کھٹرا نہیں، ادھر ادھر کی متنجنا نہیں، کچھ بھی نہیں، کیا کریں گا انہیں؟ ہاں یہ سب چیزیں نہیں، میں ہی نہیں روزہ کھولتا، بھائی ٹھہرو، ایک گھنٹے کے بعد جاؤ ہوٹل میں پورے جمع کر رہے ہو، اب کھاتا ہوں، بولیں گا نہیں پانی ہے پی لے گو، روزہ کھول دے، روزہ کھول، کیوں جی کرنا ایسا؟ رب کا حکم یہی ہے بھائی، اس کی مرضی یہی، کھاؤ کھاؤ، نہ کھاؤ رکو، یہ بتلانا مقصود ہے۔ کوئی پاگل ہی کرے گا کہ بھائی دیکھو اس وقت کیا میرے پاس گنجی کا کھٹرا بھی نہیں تھا، بھائی کہاں بھی مسجد میں آس پاس دیکھا گنجی بھی نہیں ہے، کھجور بھی نہیں ملا مجھے، میں اس کا سے کیا کرا 2 گھنٹے جا کو پورے چیزاں سے کہاں کہاں ہوٹل ہی پورا جمع کر لگا کو 8 گھنٹے ہوں کھولا، بولے تو کیا بولیں گے؟ ارے پاگل، پانی پی لینا تھا با، بولیں گے نا۔ ہر انسان کو یہ معمول ہے، یہ احساس ہے۔ اب یہ دراصل جو دماغ کام کر رہا ہے، پانی پی کے کم از کم کھول لے، کیوں؟ کھاؤ کا حکم ہے کہ کچھ نہ کچھ روزہ کھول دو، بس مسئلہ ختم۔ تو رکھنے میں تمہارا اختیار نہیں، کھولنے میں تمہارا اختیار نہیں، اختیار کس کا؟ رب کا۔ یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے تمہیں کہ دیکھو اختیار نکالو، جو اختیار رب نے تم کو دیا ہے وہ اختیار پھر واپس کر دو، اور ایسی ٹریننگ لو اپنے آپ کی کہ خود معلوم ہو جائے کہ اللہ بس تیری زندگی عطا کرنے والا، تو نے زندگی عطا کی، اور تیرے ہی حکم پہ میں چلتا ہوں، تیرے ہی حکم پہ میں لیٹتا ہوں، تیرے ہی حکم پہ میں سوتا ہوں، تیرے ہی حکم پہ میں کھاتا ہوں، تیرے ہی حکم پہ پیتا ہوں، بس میں خود تیرا ہوں، میں ادنا سا غلام ہوں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ کے رسول آپ کہیے، مطلب کیا ہے؟ ہم سب کو کہنا ہے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب ہے اللہ تیرے لیے ہے، بس یہ تو نے عطا کی ہے، یہ جسم، یہ مشین، یہ سب کچھ تیری رضا میں زندگی گزارتا رہتا ہوں میں، بس مومن اسی کو کہتے ہیں۔ رمضان میں یہی ٹریننگ دی گئی ہے۔ تو مسلمانوں یہ پورا خاکہ ذہن میں رکھو، اور اس میں جو اہمیت دیے گئے ہیں 2 باتوں پہ کہہ کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک ہے روزے کے علاوہ مخصوص ترین بات جس کو رب نے کہا وہ دعا ہے، دعا کو لازم پکڑو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بڑا ہی بہترین، یوں سمجھیے کہ اس کا لب لباب بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے رب اللہ کے رسول نے۔ فرمایا کہ ایک دعا کرنے والے کو 3 چیزوں سے کوئی نہ کوئی چیز مل جاتی ہے۔
تو معلوم ہوا دعا کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں ہوتا، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آپ کو وہ چیز ملے، دعا قبول نہ ہو، یا آ کر وہ جو مانگا ہے وہ کیا ہے برسوں سے آپ نے کیا ہے مانگا ہے اس کو نہ ملے، رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ دعا کرتے ہیں تو تین چیز تو ملتے ہی ہے۔ فرمایا ایک وہ جو اس نے مانگا عطا ہوتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر وہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے یا تقدیر میں لیٹ آنے کا ہے یا رب کے پاس وہ کیا ہے اس کو اس وقت عطا نہیں ہونا ہے رب کے علم میں، تو اللہ تبارک و تعالی اسے ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے، یعنی اس کا بدلہ ہم اسے آخرت میں دیں گے۔ نمبر دو۔ نمبر تین، وہ بھی نہیں ہے تو کوئی برائی جو اس کو آنے والی ہے ٹال دیتا ہے اس دعا کی برکت سے۔ اب آپ نے دعا کی، اے اللہ مجھے ملٹی ملینئر بنا دے، بینز کار دے، معلوم اسے ملٹی ملینئر بنائے، بینز کار دیے، انہیں پڑھتا سو 4 رکعت بھی نہیں پڑھیں گا آگے جا، اس کے ایمان کو بہت خطرہ ہے، تو اللہ نہیں دیا۔ 10,000 کی نوکری میں 60 سال گزار کو مر گا، کیا بھائی کب سے مانگتا ہوں بھائی اللہ سے بینز کار ہونا ملے، آشتی میں نہیں ملا۔ لیکن جتنے بار مانگا نا رب نے اسے ذخیرہ آخرت بنا دیا۔ کل قیامت کے دن جائے گا تو جو نیکیاں اس کے عوض ملیں گی، بندہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے اتنی نیکیاں کی نہیں، یہ آئے کہاں سے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جو تو دعائیں کرتا تھا جو وہاں قبول نہیں ہوتی تھی، وہی دعائیں ہیں جو تیرے لیے اس وقت کیا نہیں تھا، تقدیر میں نہیں تھا، تیرے لیے ایمان کو خطرہ تھا، تو وہ دعائیں تو قبول نہیں ہوئی، لیکن وہ دعاؤں کا عوض یہ نیکیاں ہیں، یہ ثواب ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ تو اس وقت بندہ کہے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، تب اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں دے دیتا ہے یہاں پر اتنے بڑے ثواب۔ یہ نہیں تو ایسا ہوتا کہ کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے، آپ نے دعا کی تھی ایک چیز کی ملی نہیں، لیکن وہ مصیبت ٹل گئی، ہاں آپ کو پتا بھی نہیں چلا۔ آپ کیا کیے؟ آفس جانے کے لیے بڑی تیاری کیے، صبح کے وقت نکلے، پورا شیڈول بنایا، 8:20 کو جا کے بس سٹاپ پہ کھڑوں گا، انہیں 21 کو آتی برابر بس پکڑ کے سیدھا وقت پہ پہنچوں گا، لیکن 1 منٹ ڈیلے ہو گیا، انہوں بھی بھاگے پیچھے فٹ بوٹ مارنے، لیکن فٹ بوٹ سے گرے، منہ کو کیا ہے مار کھائے، گھر کو واپس آ گئے، کینسل ہو گئی میٹنگ۔ اب رونا پلانا، میں کتنی محنت کر کو گیا، کیا ہوا؟ لیکن بعد میں معلوم ہوا وہ بس جو گئی تھی کھائی میں گر گئی، پورے کے پورے زخمی، اور دوسرے کیا ہیں 4-5 لوگوں کی موت ہو گئی۔ تمہارے چھوٹے سے منہ کے مار سے اللہ نے تم کو حفاظت کر دیا، اور جن کو جانا تھا وہ چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے برائی ڈال دی۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے، انسان کو سمجھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور کائنات کی خلاقیت کے سامنے چھوٹے سے بچے ہیں، جیسے ماں باپ کے سامنے ہم چھوٹے سے بچے ہوا کرتے تھے، پتہ ہی نہیں کارخانہ قدرت میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھو یہ چیز اصل میں معلوم کرانا تھا۔ تو دعا ہمیشہ نعمت ہے، یا تو تمہیں برائی ٹال دے گی، یا ذخیرہ آخرت بنے گی، یا قبول ہو جائے گی۔ تو دعا کرتے رہو۔ اور ایک بیوٹی کیا ہے معلوم؟ دعا عبادت ہے، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں یہ بات۔ اور عبادت کا ثواب ملنا ہی نہیں ملنا ہے، ملنا ہے۔ تو آپ کہیں کہ اے اللہ مجھے پیسہ دے، ثواب لکھا جاتا ہے، کیوں؟ عبادت ہے نا۔ آپ نے کوئی کام نہیں کیا، نماز پڑھنا ایک کام ہے، اس کا ثواب ملے گا، روزہ رکھنا ایک کام ہے، اس کا ثواب ملے گا، حج کرنا ایک کام ہے، اس کا ثواب ملے گا، اور اس میں مشقت ہوتی ہے، بھاگ دوڑ ہوتی ہے، پیسہ لگانا پڑتا ہے۔ بغیر پیسے بغیر مشقت میں عبادت میں رہو، آسان ذریعہ کیا ہے؟ دعا۔ بیٹھے جگہ، کہیں بھی بیٹھے جگہ، مسجد میں آنا بھی نہیں ہے، کہیں بھی بیٹھے جگہ دعا کرتے رہو دل کے اندر، اے اللہ مجھے یہ دے، مجھے وہ دے، اے اللہ مجھے نیک توفیق دے، میری اولاد کو نیک توفیق دے، اے اللہ میری اولاد کو دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کر، کچھ نہ کچھ بولتے رہو۔ ملنا نہیں ملنا دوسری بات ہے، لیکن تم ہو عبادت میں، اور عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ 24 آورس آپ عبادت میں رہ سکتے ہیں، اتنا بڑا معاوضہ ہے دعا کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ هو العبادہ،
دعا مغز ہے عبادت کا، یعنی وہی عبادت ہے اصل میں، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اچھا تیسری بات وہ کیا ہے؟ بندہ عجیب ہے، مانگتا ہے تو برا لگتا ہے، کتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہو، ایک بار دے گا، دو بار دے گا، تین بار دے گا، چوتھے بار ضرور بولے گا یہ کیا جی تم نہ کامش نہیں کیا جی، سیدھا اٹھتے ہی میرے پاس جا کیا دوسرے جنے نہیں دکھتے کہ تم نہ کہا ہوا تبھی جا کو مانگو نا جی، تمہیں میرے پاس ہی جایا تھے کبھی بھی، کتنے بار جی دوں میں، یہ آخری کسی نہ کسی وقت بولے گا ہی، کتنا بڑا سخی کیوں نہ ہو، ایک دے سکتا ہے، دو بار دے سکتا ہے، تین بار دے سکتا ہے، 5 بار 10 بار، لیکن آخر بولے گا۔ تو مانگتا انسان کسی کو پسند نہیں، اور انسان کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے پاس لوگ مانگتے رہیں۔ اللہ کا معاملہ بالکل الٹ ہے میرے بھائیوں، یہ صرف رب ہی کہہ سکتا ہے، نہ مانگو تو رب ناراض ہو جاتا ہے، نہ مانگو تو رب ناراض ہو جاتا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ کے رسول ان سے کہو کہ لوگ مجھے پکارے، میں پکار کو قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ دعا نہیں کرتے ہیں وہ دراصل میرے سے استکبار کرتے ہیں، تکبر میں پڑ جاتے ہیں۔ سیدخلون جہنم داخرین، ہم اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ دعا کرنے سے رب خوش ہوتا ہے، مانگنے سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اور عطا کرنے پر رب العالمین ہر ایک کو دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم کثرت سے دعا کریں؟ کہا کہ بہت اچھی بات ہے، دعا کرتے رہو، کیونکہ ہر دعا کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیکی دے گا، یا برائی سے ٹالے گا، یا وہ چیز دے دے گا جس کی دعا کرے۔ پھر تو ہم سب دعا کریں گے، تو یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول ہم سب دعا کریں گے تو اللہ سب کو دے دے گا، تو اللہ کا خزانہ کم نہیں ہو جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، لیکن رب دیتا دیتا تھکتا نہیں ہے۔ تم مانگنے میں ہونا تو تھک سکتے ہو، رب کو دینے میں کوئی تھکان نہیں ہے، اس کا خزانہ بھرا پڑا ہوا ہے، وہ دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مانگنے پر ہمیں ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے، خوش ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے پھر تو ہمیں یہ چانس نہیں چھوڑنا چاہیے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مانگنے کا مہینہ ہے۔ اور ایک آخری بات ذہن میں رکھ لیجیے، افطاری کا وقت کھانے کی چیزیں جوڑنے کا وقت نہیں ہے، افطاری کا وقت دعا مانگنے کا ہے۔ ترمذی کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایک وقت میں اللہ تبارک و تعالی ہر دن افطاری کے وقت میں ایک دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، ایک دعا۔ آپ 10 دعائیں کرو، اس میں سے ایک تو ضرور قبول ہوگی۔ تو ایسا کرو کہ 30 دن کی 30 دعائیں مقرر کر کے رکھ لو، ڈائری میں لکھ کے، ہر افطار میں ایک دعا کثرت سے مانگا کرو، ایک ہی مانگو قبول ہو جائے۔ ہاں، پہلے دن اپنی ہدایت مانگو، دوسرے دن اپنے بچوں کی ہدایت مانگو، تیسرے دن اولاد کو کچھ مسئلہ ہے تو وہ مانگو، کوئی مریض ہیں تو ان کے لیے دعا کرو، 5ویں دن اپنے باپ کے لیے رکھو، چوتھے دن اپنے والدہ کے لیے رکھو، چھٹے دن بھائی بہنوں کے لیے رکھو، یعنی اپنے پرسنل معاملات ہیں وہ رکھو۔ جاب صحیح نہیں ہے، مقرر کرو کہ آج کے روزے میں افطاری کے وقت میں صرف اپنے جاب کے لیے دعا کروں گا رب سے۔ مسائل کے شکار ہیں، مقرر کرو 5ویں روزے میں میں یہ ضرور دعا کروں گا، 10ویں روزے میں، ابھی سے لکھ کے رکھو۔ 30 دعائیں قبول ہونے کی گارنٹی دی رب نے اپنے حبیب کے ذریعے، تو ایک ایک دعا افطاری کے وقت ضرور کر لیا کرو۔ انہیں آدھے گھنٹے سے پہلے گھورنا شروع کرتا کھٹرے کو، کب آؤں گا اس کے اندر، پھر کتنے کھجورا ان سے لیں گے ان سے لیں گے، کتنے بڑے یہاں سے لیں گے وہاں سے لیں گے، پھر کھاتا کھاتا بھی نظریں کیا ہے دستر کے اس پار ہوتی، اسے کتنے ملے، آہا میں ادھر بیٹھتا تو زیادہ ملتا تھا نا، ادھر کم ملا ہے مجھے، اس میں جو اس کا پورا ذہن گھومتا رہتا، جو ملا کھا لو، لیکن اصل تو وہاں دعا ہے، دعا۔ اسی واسطے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دعا کے وقت اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو بھی جمع کر لیتے افطاری کے وقت، اور کہتے کہ بچوں ایک دعا رب نے قبول کرنے کا وعدہ کیا، اس واسطے ہم سب مل کر دعا کریں گے
کوئی ایک دعا تو رب کے ہاں قبول ہو جائے گی. تو تمام اہل و عیال خاندان کو بیٹھ کر افطاری کرتے وقت ایک دعا کا اہتمام کر لینا چاہیے کہ کیا پریشانی ہے تمہارے لیے آج، اس کے حساب سے دعا کرو. ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی پریشان ایک دوسرے کو سنانے کو پھرتا ہے، کوئی سنو کوئی سنو، سننے والا کوئی نہیں. رب کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ جی، میں سنتا بھی ہوں جواب بھی دیتا ہوں، اور رب کو سنانے کے لیے تیار نہیں ہے بندہ. تو ایک دعا متعین کر لو شیڈول میں اور اس دعا کا اہتمام کرو. اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اعتکاف کا بھی انتظام کرو آخری دنوں میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا 10 دن اعتکاف کرتے تھے، اور شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 10 دن بھی اعتکاف کیا، پھر کہا کہ نہیں، لیلۃ القدر اس میں نہیں ہے. پھر بعد میں ایک رمضان میں درمیان کے عشرے میں بھی اعتکاف کیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں بھی لیلۃ القدر نہیں ہے. پھر اس کے بعد آخری عشرے میں اعتکاف کیا. پھر فرمایا کہ لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ نے اس عشرے میں رکھا ہے اور اس عشرے کی تاخراتوں میں رکھا ہے 21 23 25 27 29 میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بن گیا تھا کہ یہ آخری 10 دن وفات تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ماہ رمضان میں یہ آخری 10 دن اعتکاف رکھتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا جس کام پر اللہ کے رسول نے مداومت کی ہے وہ کام ہمارے لیے انتہائی اجر کا باعث ہے. تو اس کے لیے بھی اہتمام کرو. اور روزوں میں اللہ کے لیے غلط کام نہ کرو. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. کہ جو کوئی جھوٹ نہیں چھوڑتا، برا عمل نہیں چھوڑتا، اور اس کے ساتھ ساتھ بھوکا پیاسا رہ کے روزہ رکھتا ہے، تو اللہ کے پاس سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں پہنچتا، یعنی کچھ نہیں ملتا اسے ثواب. یہ موبائل ہے نا، یہ بڑا زہر ہے میرے بھائی. یہ موبائل کو استعمال کا طریقہ سیکھو یا تو اس کو الگ کر دو. رمضان المبارک میں سب سے زیادہ وقت کو کھا جانے والا یہی ہے، تو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھو. اگر نہیں ہے تو اس کو دور کر دو. اللہ کے لیے قرآن مجید کو پڑھا کرو. جتنا وقت موبائل کو دیتے ہو وہ پورا وقت کلام اللہ کو دو. سیکھو، سمجھو. کسی لینگویج میں آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تو کم از کم سنو. سننے کے کئی ایپ ہیں، وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے کم از کم سنو. قرآن کی آیت بھی پڑھی جاتی، پھر ترجمہ بھی پڑھا جاتا. سن سکتے ہیں، بہرے تو نہیں ہیں. کم از کم سن کر کو تو کیا ہے ثواب حاصل کر سکتے ہیں. غلط نگاہ، غلط سننا، غلط کھانا، یہ 3 چیزیں ہیں جو جسم کے اندر جاتی ہیں. یہ 3 سوراخ ہیں: دیکھنا، سننا، کھانا. اسی سے دل میں غلاظت جمتی ہے. اگر ان 3 چیزوں کو پاک کر لے، کھانا پاک، دیکھنا پاک، سننا پاک، تو پھر دل کا برتن بھی پاک ہوتا ہے، جہاں پر آپ کو عبادت کے مزے آنے لگتے ہیں. عبادت میں ایک طرح کا سرور محسوس ہوتا ہے، مسرت ہوتی ہے. لیکن اگر یہ 3 چیزوں سے غلاظت جا رہی ہو تو عبادت میں آپ کو خلل ہوتا ہے اور عبادت میں آپ کو انٹرسٹ نہیں ہوتا. تو یہ 3 چیزیں پاک کر لو: آنکھ، کان، زبان. حرام نہ دیکھے، حرام نہ سنے، حرام نہ کھائے. هذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جحد به وكفر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین و ناظرین، بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ انشاءاللہ مسجد السلام میں رمضان المبارک کا شیڈول کچھ اس طرح ہوگا. پہلی چیز یہ ہے کہ چاند رات کے دن یہاں پر 9 بجے عشاء کی نماز ہوگی اور مرکز السلام میں بھی 9 بجے ہی عشاء کی نماز ہوگی. اس دن صرف رمضان المبارک کے پہلے رات سے، چاند رات کے بعد سے 8:30 بجے عشاء کی نماز ہوگی اور مرکز السلام میں 8:15 بجے عشاء کی نماز ہوگی. اور یہ روٹین اللہ کے فضل سے 20 دن جاری رہے گا. پھر اس کے بعد آپ کو تراویح کے لیے 1.25 گھنٹہ ہے. 10 تک تراویح چلے گی یہاں پر. 10 سے لے کر 11 تک 1 گھنٹہ میرا بیان ہوگا جو اللہ کے فضل و کرم سے 2009 سے تسلسل کے ساتھ جاری ہے. رب نے جاری رکھا ہے، اس کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہر رمضان میں ہم 30 دن کا ایک شیڈول بناتے ہیں، ایک خاص عنوان لیتے ہیں، اس پر گفتگو کرتے ہیں. تو اس رمضان المبارک میں عنوان ہے سیرت خاتم النبیین، ان کے واقعات. اور یہ 30 اہم ترین زندگی کے واقعات جو آپ کو اپنی زندگی میں آپ کی اپنی تبدیلی کے اعتبار سے بہت اہم ترین ہوں گے، آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دینے والے ہوں گے. خاتم النبیین کے 30 اہم ترین واقعات جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیں گے، یہ عنوان ہے. اس عنوان کے تحت پوری سیرت لانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. میں شیڈول 21ویں تاخرات سے پھر تبدیل ہو رہا ہے کہ اس مرتبہ ہم 21ویں تاخرات سے عشاء کی نماز 9:45 بجے 9:45 کو رکھیں گے اور 10 بجے وہی پروگرام میرا ہوگا 11 تک. پھر اس کے بعد آپ کو وقفہ ہوگا. 12 بجے دور ترجمہ قرآن ہوگا. پھر انشاءاللہ 1:30 بجے آپ کے لیے تہجد کا انتظام ہوگا. اس میں ایک بات نوٹ کیجیے، اہم ترین بات ہے جو نوٹ کرنے کی. اس سے پہلے ہم تراویح بھی پڑھتے تھے، پھر تہجد بھی 8 رکعت پڑھتے تھے. لیکن صحیح ترین بات یہ ہے کہ اگر آپ عشاء کے فوری بعد پڑھ دیں تو اسے تراویح کہیں، تھوڑی دیر بعد پڑھیں تو آپ اسے تراویح بھی کہیں یا تہجد بھی کہیں، اور آخری میں پڑھیں تو تہجد بھی کہیں، قیام اللیل بھی کہیں. نام بدلتے ہیں، نماز ایک ہی ہے. 20 دن ہم پہلے پڑھیں گے تراویح کے نام سے اور آخری میں قیام اللیل یا تہجد کے نام سے وہی 8 رکعت پڑھیں گے. 2 مرتبہ 8 رکعت نہیں پڑھیں گے، ایک ہی مرتبہ پڑھیں گے. پہلے 20 دن 8:30 بجے عشاء کی نماز ہوگی. آپ کو تراویح کے لیے 1.25 گھنٹہ ہے. آخری دنوں میں 21 سے لے کر 29 تک ہم اس کو 1:30 سے لے کر 3 تک پڑھیں گے، وہی نماز. یہی شیڈول ہے. اور مرکز السلام میں صرف 8:15 بجے عشاء ہوگی اور اس کے بعد تراویح ہوگی. وہاں کوئی پروگرام نہیں ہوگا اور صرف مرد حضرات کے لیے ہے. مرکز السلام میں جو ہمارا پرانا مرکز ٹرپلیکین میں تھا، وہاں پر 8:15 بجے عشاء ہے، بعد میں تراویح ہے اور پروگرام کوئی نہیں ہے. عورتوں کے لیے بھی نہیں ہے، عورتوں کے لیے اور یہاں پر مردوں کے لیے پورا انتظام یہاں پر ہے. ناظرین کرام، آپ تمام حضرات کی سہولت کا خیال کرتے ہوئے یہ شیڈول تیار کیا گیا ہے. آپ ضرور وقت پر حاضر ہو کر مستفید ہوں. شکرا، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بخوبی جانتے ہیں کہ مسجد السلام کے اخراجات کافی زیادہ ہیں اور یہ تمام کے تمام آپ لوگوں اہل خیر حضرات کے تعاون سے ہی پورے ہوتے آ رہے ہیں. اس لیے آپ تمام سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ دے کر جائیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس کا بدلہ دنیا و آخرت میں عطا کرے. شکراً، جزاکم اللہ خیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.